بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفجر 30 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام لوگ قبول کرنے لگے تھے اور جو منکر تھے ان کے خلاف جو ہے ان کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس صورت میں جزا اور سزا جو ہے لوگوں کو یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ حق ہے، اور کیونکہ اہل مکہ جو ہیں وہ آخرت کا ہی انکار کرنے والے تھے، جزا سزا کا ہی انکار کر رہے تھے، اس لیے یہ چیزیں یہاں بتائی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رخصت ہونے والی رات کی، اور قسم کھا کر کے سامعین کو یا جن کو بتانا مقصود ہے، جن کے لیے صورت نازل ہوئی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی اور آج رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بھی، اور ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ تم جس بات کا انکار کر رہے ہو، یعنی آج بھی، اس وقت بھی اور آج بھی جو لوگ بھی جزا اور سزا کا انکار کرنے والے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جزا سزا کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے برحق ہونے کی شہادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی، اور مثال قسم کھائی، اور قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سوال اس معنوں میں بھی کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قائم کیے ہوئے جو اس نظام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے وہ حکمت کے تحت بنائی ہے، اور کسی اور مطالبے کی، کسی اور دلائل کی، کسی اور شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ایک سمجھدار انسان، عقل مند انسان غور و فکر کرے ان چیزوں میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی تاریخ سے کچھ قوم کو لے کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مثال دی، جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، ان کی مثال دے کر کے یہاں سمجھانا یہ مقصد ہے کہ جو قوم بھی نافرمانی یا حد سے گزر جاتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کیسے عذاب میں جکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے بعد پھر اس کے بعد انسان کا بعض جو ہے اخلاقی جو برائی اس وقت بھی تھی اور اگر آج بھی ہے تو اس کو جائزہ لینے کے لیے کہ اس پر انسان جو ہے اپنا جائزہ لے کہ کس طرح سے وہ معاشرے کی اس برائی میں پھنس جاتا ہے اور پھنس کر کے پھر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے جاہلیت میں، عرب جاہلیت میں جو ہے ایسی حالت تھی لوگوں کی کہ خصوصی طور پہ جب ان کی طرف اشارہ ہوا ہے تو دو چیز خاص طور پہ لی گئی ہے۔ ایک چیز ہے مادہ پرستی۔ مادہ پرستی ایک چیز لی گئی ہے جس کی بنا پر اخلاق کی بھلائی سے دور ہو جاتے ہیں لوگ اور برائی میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں محض دنیا کی دولت، مال، عہدہ، ان چیزوں کو پانے کے لیے۔ اور دوسری طرف جو ہے اس کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں کیا کہ عزت اور دولت کا معیار اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری جو اخلاقی برائی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ لوگوں کا ایسا عمل کہ یتیم بچہ، جب ایک بچہ یتیم ہو جائے یعنی اس کا باپ مر جائے تو اس کے ہاں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے، یعنی غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جس کا بس چلے وہ آئے اور اس کے سارے میراث کو لے لے اور اس کو کمزور اور جو ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، بے یار مددگار اس کو چھوڑ دے، یعنی کہ کمزور اور حقداروں کو اس کا حق نہ دے۔ مال کا لالچ، مال کا حرص لوگوں کو ایک ایسی
جو ہے نہ بجھنے والی پیاس جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں اس طرح انسان جو ہے ملوث ہو جاتا ہے کہ کتنا ہی بھی اس کو مال مل جائے، کتنا بھی اس کو مال مل جائے، اس کا دل جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اور اس تنقید سے اس صورت میں جو مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتانا، اس بات پہ قائل کرنا، اس بات کو سمجھا دینا کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا ایسا عمل ہوگا ان کا محاسبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ضرور لیں گے، ضرور کریں گے، اور کیوں نہ ہوگا، اور ہوگا تو پھر کیسا ہوگا۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو ختم کیا ہے کہ محاسبہ تو ہونا ہی ہے اور ضرور ہونا ہے، اور اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، یعنی قیامت میں، اور اس وقت جزا سزا سے انکار کرنے والے جو لوگ ہوں گے دنیا میں، ان کو تو واضح طور پہ یہ سمجھ میں آ جائے گی، اور ان کا اس وقت سمجھنا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا۔ اور دوسری طرف پھر اچھے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انسانوں میں سے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے اس حق کو قبول کر لے گا، اور پھر آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، انبیاء کو جو بھیجا، انہوں نے جو پیش کیا ان کی تعلیمات کو، یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آخری زمانے میں، اور یہ جب کتاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نازل ہوئی ہے، تو جو بھی مان لے گا اس کو دل سے قبول کر لے گا، اطمینان سے، سکون سے، تو پھر اس کے اوپر اپنا عمل جو ہے اسی مطابق اس کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے عطا کردہ، اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا کریں گے اس اجر سے انسان راضی ہو جائے گا، اور انہیں پھر دعوت دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ جو بندوں میں جو ہے شامل ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طرح سے سمری تھا اس صورت کا۔ آئیے اب انشاءاللہ ہم لوگ صورت کو دیکھتے ہیں، تو تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو ان آیت کی تفسیر میں ایکچولی بہت سارے مفسرین کے درمیان جو ہے وہ بہت اختلاف ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، اور لوگ اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اس پر یہ فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے ان چیزوں کی، جو چیز یہاں لی گئی کہ فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہے، یعنی ان چیزوں کی قسم لی گئی۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے، عقل رکھنے والے انسان کے لیے اس میں کوئی اور قسم ہے؟ یعنی اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اس کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک انسان جو عقل رکھتا ہو، جو ہوش والا ہو، اس بات کو مان لے کہ جو تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں بحث چونکہ جزا اور سزا کے بارے میں تھی، جس کا انکار لوگ کر رہے تھے، جس کو ماننے سے اہل مکہ منع کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس پر قائل کرنے کے لیے مسلسل بار بار تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ دیکھو باس پرس ہو جائے گا، برائی چھوڑ دو، شرک میں جو مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان چیزوں کی بار بار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے تھے، ان لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اس پر یہ قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور
یہ بات بتائی۔ قسم کھانے کے بعد میں آتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے فجر کی قسم، تو فجر کہتے ہیں پاؤں پھٹنے کو، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی شروعات ہوتی ہے اور سفید دھاری کی شکل میں وہ نمایاں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد بعض مفسرین نے ذوالحج کی 10 راتیں لی ہیں کیونکہ اس کی فضیلت احادیث میں آتی ہے، اور رمضان کی بعض نے لی ہے 10 رات کی کیونکہ اس کی بھی فضیلت حدیث میں آتی ہے، اور یہ اہمیت والا دن اس کی قسم اللہ پاک نے یہاں اٹھائی۔ اور پھر ایک اور معنی اس کا لیا جاتا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی 10 رات اور آخری 10 رات جس میں چاند جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ پھر جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، جیسے 2، 4، 6، 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1، 3، 5، 7 ایسے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جفت اور طاق یعنی کہ مخلوق کی قسم کھائی گئی ہے، جیسے مخلوق جو ہے وہ فرد ہے، فردن ہے، ایک ہے انڈیویجول، تو وہ اکیلا ہے یعنی کہ وہ طاق ہے، اور جفت ہوگا جب وہ جوڑے میں ہوگا۔ اس کے بعد جو قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ رات کی آخر میں جو رات کی قسم کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اب جو ہے صبح کے وقت پاؤں پھٹتا ہے جس وقت، تو خاتمے پر آ لگی ہو اور پاؤں پھٹنے والی ہو، تو اس رات کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب ان چاروں چیزوں پر جب دیکھا جائے تو قسم کھائی گئی ہے جو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ حق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت کی دلیل ہے، یعنی دلالت ہے کہ ایک جو ہے عظیم ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں یہ واضح کر رہی ہے کہ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کائنات کی ہر چیزیں جو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اور بے حکمت نہیں ہے، بے مصلحت نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر کام میں جو ہے اس کے جو بھی چیزیں جو کائنات میں جو ایک اپنے نظام میں لگی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھنے سے، غور و فکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عظیم ہستی اس کے پیچھے ہے جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے، اور اس میں مقصد بھی ہے، حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے۔ یہ چیزیں بالکل واضح ہو رہی ہے، اور ایک اگر عقل مند انسان ہوگا جو شعور رکھتا ہوگا، وہ غور و فکر کرے گا تو اس کو ضرور یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے، تو جو انسان بھی نے اپنے عقل کو اللہ کی دی ہوئی شریعت کو سمجھنے میں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ عقل میں برکت بھی دیتے ہیں، عقل میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کو اگر انسان جو ہے سمجھنے کے لیے لگائے، عقل مند انسان جو ہے وہ تخلیق کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے پیغام، اللہ کی دین پر اپنا دماغ لگاتا ہے، اللہ کی قرآن کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو حفظ کرنے، اس کے ترجمہ کو سمجھنے، ان چیزوں پر اور اللہ کی کائنات میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہے اس پر اگر ایک انسان غور و فکر کرے گا اور اپنے اس دماغ کو لگائے گا، عقل اور سمجھ اور شعور کو لگائے گا، تو پھر اس میں برکت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور وہ پھر صحیح راستہ بھی اختیار کرے گا اس برکت کی وجہ سے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي
لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکری اور اللہ کے جزا اور سزا سے بے خوف ہو کر کے اپنی زندگی کا نظام چلایا، اور آخر میں کیا ہوا کہ جو بے فکری میں ان لوگوں نے اپنا نظام چلایا، اپنی زندگی گزاری، تو آخر تک میں وہ کیا ہو گئے؟ فسادی ہو گئے، مفسد بن گئے، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلتی ہے اس کائنات رب نے آخر میں اس کو عذاب ہی دیا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ جو مسلسل جو ہے تجربہ دو باتوں کی شہادت دیتی ہے۔ شروع سے انسان غور و فکر کرے، اور یہاں بھی جو قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور جتنی بھی قوموں کا قرآن میں ذکر آتا ہے تو اس سے دو باتیں جو ہے، دو باتوں کی شہادت ملتی ہے۔ ایک یہ کہ آخرت کا انکار ہر قوم کو بگاڑنے اور آخر میں تباہی تک اس کو لے جاتی ہے، یہ چیز ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ حق ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کتنا بھی کرے انسان وہ واقع ہو کر ہی رہے گی۔ جس سے ٹکرانے کا نتیجہ، یعنی اس کو انکار کر رہے ہیں یا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ تباہی کی طرف ہی جائے گا۔ دوسری بات اس میں جو شہادت دے رہی ہے ایسے واقعات جو شہادت دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ مطلب کہ جزائے اعمال کسی وقت بھی مکمل طور پر جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے، یعنی کہ دنیا میں کچھ ایسی بھی قوم گزری ہے جو نافرمانی کرتی رہی اور فساد پھیلاتی رہی، اللہ کے دین کو نہیں مانتی رہی، لیکن صدیوں تک جو اس نے ایسا کیا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا اور اس کو دنیا میں کوئی بھی عذاب نہیں ملا۔ ایسی بھی بہت ساری قوم گئی ہے، بہت سارے افراد گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس چیز کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ کسی وقت بھی وہ چاہے تو دنیا میں بھی پکڑے گا اور چاہے تو دنیا میں چھوڑ دے، اور پھر آخرت میں تو اس کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، یعنی کسی وقت بھی پوچھ ہوگی اور وہ پورے اعمال کی اس کو جزا دیا جائے گا، پورے اعمال شروع سے آخر تک اس کے جو اعمال ہوں گے اس کا جزا اور سزا جو ہے اس کو ملے گا۔ اب مثال کے طور پہ جہاں یہ جو عاد ارم کے بارے میں بتایا گیا کہ عاد کے لیے ذات عماد استعمال کیا گیا ہے، یعنی اونچے ستونوں والے، ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والے کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بڑی بڑی، اصل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے، بہت بڑی بڑی عمارت بناتے تھے، اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا جو طریقہ تھا سب سے پہلے قوم عاد نے ہی شروع کیا تھا۔ اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں دوسری جگہ پہ بہت ہی اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے خود کہا، کیونکہ قوم عاد کے بیچ میں کون سے نبی بھیجے گئے تھے؟ ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ سورہ الشعراء میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم اتنی بڑی بڑی یادگار عمارت بناتے ہو اور بنا کر کے ایسا احساس ہوتا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر آیا، اور جب وہ ایسی قوم جو ہے پھر جب آخرت سے بے خبر ہو جاتی ہے تو پھر ان کا انجام، پھر یعنی کہ وہ اپنے زمانے میں ایک بے نظیر قوم تھے، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں جو ہے ان کے ٹکر کی نہیں تھی، اس وقت دنیا میں کوئی بھی ان کے ٹکر کی نہیں تھی،
اور وہ جسمانی ساخت میں بھی بہت ہی تند و مند اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کا جو باڈی اسٹرکچر تھا وہ بھی ایک دم لمبے چوڑے لہیم شہیم لوگ وہ قوم عاد کے لوگ تھے، اور زمین میں کسی حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرتے تھے۔ ان کو گھمنڈ تھا کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہو، ہم سے زیادہ طاقت والا ہو، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ اور قوم سمود کے بارے میں جو بات آئی ہے، اب اس کے آگے آتا ہے کہ قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اب ذکر جو قوم سمود کا آیا، تو وادی سے مراد کون سی وادی ہے؟ وادی القریٰ ہے، جہاں اس قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں، اور تاریخ میں یہ بات آتا ہے کہ وہ پہلی قوم تھی، قوم سمود، جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی پہاڑ کو، چٹان کو، بڑے بڑے چٹان کو وہ تراش تراش کر اندر میں اس کی عمارت بناتے تھے۔ تو اور یہ ان لوگوں نے ہی ایجاد کیا، یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ اچھا، فرعون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فرعون کے لیے جو میخوں والا یعنی ذی الاوتاد جو استعمال کیا گیا ہے الفاظ، میخوں والا، اس سے بہت سارے میننگز لیتے ہیں، معنی اس کا نکالا جاتا ہے کہ فوجوں کی وجہ سے، کہ اس کی فوجیں بہت تھی، فوج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کثرت فوج یعنی فوجوں کی بہت کثرت ہو اس کے لیے، یا پھر خیمہ جو وہ ہر طرف لگاتے تھے، خیمہ کے لیے میخوں والی ان کو کہا جاتا تھا، یا پھر میخیں ہی جو لگاتے تھے ان کے لیے ہی یہ ٹھیک ٹھیک لیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو فرعون کی قوم تھی، فرعون جو میخوں والا کہہ رہا ہے یا ذی الاوتاد، تو ٹینٹ باندھنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس ورڈ کا جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کی فوج جو اصل میں وہ اپنی فوج کو بڑی جو ہے ان کی بھاری، بہت زیادہ فوج تھی اس کے پاس، اور اس کو ٹینٹ میں رکھتا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ میخوں والے کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی میننگ ہو، اس کی فوج بھی بہت تھی، اور اتنی فوج تھی کہ حد نظر تک اس کو ٹینٹ لگانا پڑتا تھا، اور اسی طاقت اور قوت، اور ظاہر ہے اس کے پاس اتنی فوج تھی اور اتنے لوگ تھے کہ اس کو ہر چیز کا، اس چیز کا بھی ایک غرور اور فخر تھا اس کو، اور اسی طاقت اور قوت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا تھا۔ تو اب اتنی نعمتیں ان کو دی، ان قوموں کو جن کا ذکر ابھی آیا، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ فخر کیا، غرور کیا، اور ان چیزوں میں پڑھ کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں کو اتنی نعمتیں دی، اب یہ ان کو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے بتائے ہوئے حدود میں رہیں، اور ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت جانیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، فخر اور گھمنڈ اور غرور میں پڑھ کر کے اللہ کی نافرمانی کی، فساد پھیلایا اور حد سے بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ ان کی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھ اور مسکین پر ہی خاتمہ کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا کی کوئی چاہت نہیں تھی، دنیا کی مال و دولت کا کوئی بھی شوق اور کوئی بھی لالچ اور کوئی بھی رغبت اس طرف نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی فرد جب اس طرح سے اپنے آپ کو دنیا میں ملوث کر دیتا ہے تو پھر انسان فسادی ہی بن جاتا ہے۔ انسان کو وہ دولت اور وہ ساری چیزیں جو ہے فسادی بنا دیتی ہے، اپنے کمفرٹ کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے، اپنے لیوشنس کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے،
اور اس چکر میں ملنے پر مل کر کے بھی وہ اور سے اور چاہتا ہے، اور نہیں ملنے پر بھی اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ فسادی بنتا ہے۔ اور فساد صرف یہ نہیں کہ وہ مار کاٹ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، بلکہ وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے ایک دم سے غفلت میں پڑھ کر کے دنیا میں ملوث کر لیتا ہے، اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور اپنے آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں تب پھر آخر میں عذاب کا کوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر برسا دیتے ہیں۔ یہ قوم کی مثال اللہ پاک دے رہے ہیں تاکہ عقل والے غور و فکر کریں۔ یہ یہاں مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قوم کی مثال دیں اور بتائیں لوگوں کو، اور رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیں اس کو، کہ لوگ اس کو پڑھیں، جانیں ان کے بارے میں۔ ورنہ مجھے اور آپ کو کیا خبر ہوتی، کیا پتہ تھا کہ کون سی قوم آئی، کس کے بیچ کون سے نبی آئے، اور ان کا کیا طرز عمل تھا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری مثال دے کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ ہم اپنے عقل کو استعمال کریں اور غور و فکر کریں۔ پہلی قوم کے ساتھ جو ہوا تو اپنے لیے دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو گھات کیا کہا جاتا ہے؟ گھات کیا ہے؟ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس وجہ سے چھپا بیٹھا ہو کہ جب وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ آ جائے تو اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا بیٹھا ہے، اور وہ شخص جو ہے اپنے انجام سے غافل رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے، اور اس مقام سے جیسے گزرتا ہے تو اچانک شکار ہو جاتا ہے اس انسان کا جو اس کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو گھات لگانے کا میننگ بتایا، اور یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہاں ظالموں کی ہے، کہ جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے مال و متاع میں ملوث میں ہیں، اور جو اپنے مال، اپنے عہدے اور ان چیزوں کو پانے کے لیے، اپنی زندگی کو کمفرٹ بنانے کے لیے اسی میں ہی جو مبتلا ہیں، اور وہ ایک دم سے غافل ہیں۔ انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے، کوئی اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو واچ کر رہا ہے، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس حد کو وہ گزر جا رہا ہے، اللہ کی کہاں پہ نافرمانی کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ بے خوف، بے فکر اور اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور گزارتا ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی، اور یا پھر اس کے جو نافرمانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دی تھی وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ اس کے آگے اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو اسی وقت اچانک اس پر یا تو عذاب کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کی موت آ جائے گی، اور پھر وہ آخرت میں تو اس کے سارے اعمال کا اس کو جزا اور سزا دیا جائے گا، اور اس وقت اس پر عذاب جو ہے وہ پڑے گا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ گھات لگائے بیٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہی ہے، تم جس طرح سے غفلت میں ہو، ایک بار تم غافل ہو اس چیز سے، لیکن کوئی ہے جو تم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو جو کافی تمہارے نافرمانی سے اور تمہارے بے رغبتی سے، تمہارے اس غفلت سے جو غصے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غصے میں جب آ جاتا ہے انسانوں کی، کسی قوم کی، کسی فرد کی لگاتار نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر عذاب دے دیتے ہیں، اور دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو برائی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے عذاب آتا ہے، لیکن اس عذاب میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں،
تو نیک لوگ بھی اس عذاب کی چپیٹ میں تو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت سے آخرت میں جو ہے ان کو انعام فرمائے گا، اور ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا جو حساب ہوگا وہ اسی حساب سے ہوگا، یعنی کہ ان کے ایمان اور اس کے صالح اعمال کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوگی، اور ان سے آخرت میں جو حساب کتاب جو ہے اسی حساب سے لیا جائے گا، یعنی ان کو اس عذاب میں وہ وہاں نہیں ملوث ہوں گے، لیکن دنیا میں جو اگر عذاب آتا ہے تو اس کی چپیٹ میں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ بھی جیسے کہ باڑھ آیا، سیلاب آیا، بیماری آئی، طاعون آیا، تو اس میں جائیں گے، لیکن ان کو اس کا اجر ملے گا، نیکی کا اجر ملتا ہے ویسے لوگوں کو۔ اب قوموں کی مثال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی اخلاقی حالت پر تنقید کر کے فرما رہے ہیں کہ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اخلاقی حالت پر تنقید کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں یہ رویہ، ایسا رویہ جس انسان کے اندر ہو، جو ایسا رویہ رکھتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا، سوال جواب نہیں ہوگا، اور اس بات کو عقل اور اخلاق کے تقاضے پر کیسے مانا جائے کہ یہ سب کچھ کر کے انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی نظر جو ہے کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف، دنیا میں مال و دولت کی طرف۔ اسی دنیا کے مال و دولت اور اقدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ چیزیں اگر اس کو ملے تو پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دار بنایا ہے، اور یہ نہ ملے تو کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ تو گویا ایسے انسان کی نظر میں، یعنی انسان کی نظر میں ایسا کہنے والے جو لوگ ہیں، جو ایسا سمجھنے والے ہیں، ان کی نظر میں کیا ہے؟ عزت اور ذلت کا معیار ان کے نزدیک جو ہے مال و دولت اور اقدار کا ملنا اور نہیں ملنا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں ایسے انسان، کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے، دولت اور طاقت دی ہے تو وہ امتحان کے لیے دیا ہے، ان کی آزمائش کے لیے ہے کہ وہ اس کو پا کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، دولت دیا ہے، طاقت دی ہے، اقدار دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو اس کو پا کر کے وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا ہے، یا پھر وہ سرکشی میں پڑ کر کے اپنے خود ساختہ طریقے کو بنا کے اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو مفلس بناتے ہیں، کسی کو تنگ حال بناتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے، اس میں اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ صبر سے، قناعت کے ساتھ اللہ کے اس تقسیم پہ راضی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے لیے جائز حدود کے اندر رہ کر کے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا پھر وہ اس حد کو کراس کر جاتا ہے ان چیزوں کو پانے کے لیے جن چیزوں سے اس کو کمی ہو رہی ہے، تو یہ اس کو جو اللہ کو ناپسند ہے اس چیز کو وہ پھاند رہا ہے، اس معیار کو، اس حد کو وہ کراس کر جا رہا ہے، یہ امتحان ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کر کے بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ دے کر کے بھی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، عزت دے کر کے، مال دے کر کے، دولت دے کر کے، نعمتیں دے کر کے اللہ تعالیٰ مبتلا کہا جا رہا، مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ انسان کے ذہن پر سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے، یہ جو ڈسٹ پڑ جاتا ہے انسان کے ذہن پہ، وہ ڈسٹنگ کی جا رہی ہے کہ انسان دولت کا دینا اور نہ دینا
عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اے انسان، تم اس چیز کو سمجھو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری عزت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ عزت والے ہی ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں وہ عزت والے ہیں، اور ایمان اور جو یہ قرآن آیا اور جو ایمان جس نے قبول کیا وہ اس نے ضلالت کی زندگی کو چھوڑ کر کے وہ عزت کی زندگی میں آ گیا، تو وہ عزت والا ہی ہے۔ لیکن مال و دولت کا معیار سمجھنا کہ وہ عزت اور ذلت کا معیار ہے، وہ غلط ہے، بلکہ مبتلا کہا جا رہا ہے، یعنی اس کو میں اس میں ڈالتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں، دے کر کے اور نہ دے کر کے۔ انسان جب نعمت ملتا ہے تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور جب نہیں مال ملتا ہے، دولت نہیں ملتی ہے، تو کہتا ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش میں ڈال رہا ہے، اور آزمائش ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ صرف تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آزمائش ہے، جبکہ دونوں ہی حالت جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے میرا بندہ اس میں راضی رہے، اور جس انسان میں یہ خصلت آ جائے تو پھر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اس سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ یعنی نعمتیں جو ہے ملے تو بھی، نعمتیں اگر نہ ملے تو بھی الحمدللہ، الحمدللہ ہر حال میں، اللہ کا شکر ہر حال میں، اور اللہ کا شکر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری جو کرتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو تم کو ہم اور دیں گے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر کے اوپر نظر ڈالے، تاکہ وہ اللہ کے ذریعے جو بھی اس کو نعمتیں ملی ہیں وہ شکر گزار ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ ہم سے بھی کتنے کتنے کم میں لوگ ہیں، کتنے کم جو ہے مصیبتیں، پریشانی یا تکلیف میرے اوپر ہے، کیونکہ ہم سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں صحت میں، مال میں، عہدے میں، ہر چیز دنیا کی چیزوں میں جو ہے ہم سے کم ہے۔ تو جب انسان ایسا دیکھے گا تو پھر اپنے لیے اللہ سے شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو اس وقت بھی ایک درخت پر جب وہ درخت جب پھل سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو کس طرح سے جھک جاتا ہے، تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زیادہ دے تو اس وقت بھی وہ اس پھل کے درخت کی طرح عاجزی اور انکساری میں رہے اور جھک کر کے رہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بچھا دے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جائے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ بھوک مٹانے کے لیے کھاتے تھے اور بس ضرورت کے لیے نیند لیتے تھے، یہی تو ان کی زندگی تھی، اور باقی سب کچھ جو تھا وہ اللہ کے دین کے لیے تھا، باقی سب کچھ جو تھا وہ اپنے اللہ کے دین کے لیے تھا۔ پھر تبھی تو وہ کامیاب ہو گئے، اور تبھی تو ان کے نام کے آ کے جو ہے رضی اللہ عنہ لگ گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ یعنی اللہ راضی ہو گیا، تو یہ ان کے نام کے ساتھ کیوں لگا؟ کیونکہ ان کا طرز عمل ایسا تھا، وہ اللہ سے ہر حال میں راضی تھے، وہ اللہ سے ہر حال میں راضی تھے۔ 3 دن کا فاقہ ہوا تب بھی وہ راضی رہے، اور جب ان کے پاس دولتوں کا انبار لگ گیا تب بھی وہ اسی طرح سے عاجزی اور انکساری سے جھک کر کے زندگی گزاری، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ معیار ایک مومن کا ہونا چاہیے، اور اس معیار کو پر انسان جو زندگی گزارے تو پھر وہ کامیابی کی طرف جائے گا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو واضح طور پر یہاں بتا دیا کہ
دیکھو ان قوموں کا کیا حال ہوا، ذرا غور و فکر کرو، ذرا اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے ہو، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رب جو ہے وہ جلوہ افروز ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اب یہاں دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کھانا کھلانے کی بات، غریب کو کھانا کھلانا، اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، یعنی کہ وہ تم جو ہو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھلانے خود بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی متوجہ نہیں کرتے اس کی طرف، میراث بھی نہیں بانٹتے، ورثے کا سارا چیز جو ہے وہ خود ہڑپ کر جاتے۔ یعنی مال کی اتنی زیادہ محبت ہے تمہارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ معاشرے میں غریبوں کو کھلانے پلانے کا کوئی چرچا نہیں، نہ تو خود بھوکے کو کھلا رہے ہو، نہ کسی کو آمادہ کر رہے ہو، نہ تو تم جو ہو لوگوں کے بارے میں، کوئی دوسرے غریب کے بارے میں، مسکین کے بارے میں، محتاج کے بارے میں تم کو کوئی فکر نہیں ہے، اور جو ہے غریب عورتوں، غریب کوئی ہے مطلب بیوہ ہو جائے، یا پھر مسکین ہو، یا پھر یتیم ہو جائے، تو تم اس کا میراث بھی لے لو، کوئی فکر نہیں ہے۔ عرب میں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عورتوں اور بچوں کو تو میراث میں ویسے ہی لوگ محروم رکھتے تھے، کوئی ان کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور ان کا سمجھنا یہ تھا کہ جو مرد طاقتور ہے، لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو ہی دے دیا جائے گا، اور وہی لوگ رکھ لیتے تھے۔ تو یہاں یہ چیز بتائی جا رہی کہ یعنی حق اور فرض کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نگاہ میں، حق کی کوئی اہمیت نہیں، فرض کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایمانداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی تم اپنے جو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے تم ویسے ہی زندگی گزار رہے ہو۔ مال کہاں سے کمائیں گے، کس کا لے لیں گے، یعنی جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، کوئی فکر نہیں، جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہو حاصل کر لے۔ تو تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنا بھی تم کو مال مل جائے، کتنا بھی تم کو مال مل جائے، تمہارا حرص اور طمع جو ہے تمہارا، جو کبھی نہیں بجھ رہا ہے اور کبھی نہیں ختم ہو رہا ہے، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم کو کوئی دیکھ نہیں رہا، تم سے کوئی پوچھے گا نہیں؟ کیا قیامت برپا نہیں ہوگی؟ قیامت برپا ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، اور تم سے سوال جواب کیا جائے گا، اور تم کو اس کا اجر ملے گا، اور تم کو ایسا ملے گا، تم اس برائی میں اور تم اس بے فکری سے جو زندگی گزار رہے ہو، تو اس بے فکری کے زندگی میں تم کو ایسا عذاب ملے گا کہ تم اس عذاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تم اس عذاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو جتنے بڑے عذاب میں تم کو مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب غصہ ہو جائے گا تو زمین کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر! جب ساری زمین برابر کر دی جائے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے زمانے تک کے لوگ جو ہیں اکٹھا کر دیے جائیں گے، جمع ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری ہدایت جو ہے اس کے لیے تم نے کچھ نہیں، کہ میری ہدایت پر تم نہیں جو ہے وہ پیروی کی تھی، میرے ہدایت کی تم نے پیروی نہیں کی تھی، اور تب انسان کہے گا کہ کاش اس زندگی کے لیے یعنی کہ آخرت جب دیکھ لے گا تو کہے گا کہ کاش اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی اس کے سامنے آ جائے گی، جو نیکی کیا ہوگا، جو برائی کیا ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو اس کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر! تو اللہ کی خاطر جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اور جتنا کرے گا اس کو اتنا بدلہ ملے گا، اور جنت میں ملے گا تو اس کو اپریسیشن کے ساتھ ملے گا،
اس دن کہے گا کہ کاش ایسا کچھ اور کرتے، کاش اس سے زیادہ کچھ اور کر لیتے۔ اور جو لوگ نہیں کر رہے ہوں گے اور جو اس طرح کی برائی میں مبتلا ہیں، تو پھر ان کے لیے تو خطرناک عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے جس کے جیسا عذاب اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہوگا۔ پھر آخر میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کو مطمئن رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین پر وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھ کر کے اس کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میری نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم سب کو ایسے بندوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پکار ہوگی نیک بندوں کے لیے جو نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ نفس مطمئنہ سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کو اپنا رب مانا ہو، اور نبیوں کا یعنی انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین مان لیا ہو، اور اپنے عقیدے کو جو ہے درست رکھا ہو، اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اسے سراسر حق مانتا ہو، حق ماننے والا ہو، اور جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا اور اس سے ایک دم دور ہونے والا ہو، اور یقین رکھتا ہو کہ یہ چیزیں جو ہے میرے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے، تو یہ بری چیز ہے۔ جس قربانی کی بھی جس قربانی کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ چیز قربان کر دو، تو اللہ کی راہ میں وہ انسان قربان کر دینے والا ہو۔ یعنی انسان دنیا میں ہے تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، تو انسان چاہے گا کہ وہ چیز اس کو ملے، لیکن وہ اللہ کے لیے اس کو قربان کر دے گا، اللہ کے لیے قربان کر دے گا۔ جن مشکلات اور تکلیف اور مصیبتوں میں بھی وہ پڑے گا، اس کی زندگی میں آئے گا اور وہ اس میں مبتلا ہوگا، تو پورے سکون کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ وہ اس کو برداشت کرے گا، اس کے اوپر صبر کرے گا۔ اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو، جو دوسرے راستے پر چلنے والوں، دنیا میں جو فائدہ اور منافع کا جو لذت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی بات نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے جو وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نفس مطمئنہ یعنی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والا انسان ہر طرح پوری طرح سے مطمئن رہا کہ دین حق ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز سے رکنا ہے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کرنے میں اپنی زندگی لگانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے وہ کس وقت ہے؟ موت کے وقت۔ موت کے وقت اس سے کہا جائے گا، اسی وقت شروع ہو جائے گا قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھا کر میدان حشر کی طرف چلے گا، اس وقت بھی یہی کہا جائے گا اس سے، اور جب اللہ کی عدالت میں اس کی پیشی ہوگی یعنی اس کو کھڑا کیا جائے گا اور عدالت جب لگے گی، تو پھر ایسے مطمئن قلب رکھنے والے نفس کے لیے اس وقت بھی یہی کہا جائے گا کہ ہر مرحلے میں اسے اطمینان نصیب ہوگا، اسے اطمینان دیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت کی طرف وہ جاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں ذرا اپنے آپ کو اطمینان اور سکون سے رکھنا، ہر جو حق ہے اس کو حق ماننا اور اس کے اوپر پیروی کرنا، یعنی اپنی روح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں تربیت دے رہے ہیں کہ اپنی روح کو تیار کرو، اطمینان والی بناؤ۔ یہ اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور موت کا مزہ تو ہر انسان کو چکھنا ہے۔
موت کا مزہ تو ہر انسان کو چکھنا ہے۔ موت آئی تو ایسی ہو کہ اطمینان والی ہو، موت آئے تو ایسی ہو کہ وہ اطمینان والی ہو۔ تو دنیا کی محبت اور موت سے کراہت والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت والی زندگی گزارے گا انسان تو پھر وہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اپنی روح کو تیار کریں، اپنی روح کو چاہیے کہ ہم اور آپ تیار کریں، جسم سے زیادہ روح کی پرورش کریں، جسم سے زیادہ روح کی فکر کریں، جسم سے زیادہ روح کو تیار کریں۔ روح اصل ہے، روح اصل ہے۔ اس حال میں اور ایسے ہی حال میں اللہ کی طرف لوٹ کر چلا جائے انسان کہ جب اس وقت ایسی حالت ہو کہ اللہ سے ہم راضی ہوں، اور اس وقت اللہ کی پکار آئے اور پھر اللہ بھی راضی ہو، تو کیا ہی کامیابی ہوگی۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اللہ کی قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دے، اور اپنی روح کی پرورش کرنے والا بنا دے، اپنی روح کو تیار کرنے والا بنا دے۔ روح کی نشو و نما کے لیے جو چیزیں میسر ہے وہ چیزیں لے۔ تو روح کی نشو و نما کے لیے کون سی چیزیں ہیں؟ روح کی نشو و نما کے لیے قرآن ہے، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سب کو ان نیک بندوں میں، نفس مطمئنہ میں شامل کر لے، اور ہمیں موت کے وقت سے ہی خوشخبری سنایا جائے، اور ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ اللہ کی پکار آئے کہ اسے اطمینان والے لوگوں میں شامل کر دو، اور وہ اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔